بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يستخدمها أي المولى فإن بوأها ثم رجع صح أي الرجوع وسقطت أي النفقة عن الزوج برجوع المولى عن التبوية صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم تبویہ یہ ہے کہ وہ مولا تخلیہ کر دے بینہا و بینہو جب تخلیہ کر دے گا نا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ولا یستخدمھا ای المولا نہ خدمت طلب کرے لونڈی سے مولا اب اسے خدمت نہیں کر سکتے نہیں لے سکتا آگے سمجھے اور مسئلہ بھی خود رو ولا یستخدمھا قال فی البحر التحقیق العبرت لکونہا فی بیت الزوج لیلا ولا یضر الاستخدام نہارن آگے سمجھے کیونکہ دن تے او غریب عورتاں لوکاں دے گھراں وچ بھی تے کام کرن ٹر جاندیاں نے بازار کام کرن ٹر جاندیاں نے جڑے ملازم نے 8 گھنٹے ملازمت پیاں کردیاں نے تو لہٰذا عبرت جو ہے نا وہ ہے کہ رات زوج کے گھر گزارے دن کو اگر وہ مولا کی خدمت کرتی ہے تو یہ نقصان نہیں ہے جب رات اس کو وہاں گزارنے کی اجازت ہے تو تب بیہ پایا گیا آگے سمجھے اچھا جی مسئلہ فَإِن بَوَّأَهَا پس اگر مولا نے تب بیہ کرا دیا لونڈی کا پھر رجوع کیا اس نے تو صحیح ہے رجوع کہ بھی میں تب بیہ ختم کرتا ہوں مجھے گھر ضرورت ہے کام کرے گی جب تجھے موقع مل جائے تو ٹھیک ہے جی آگے سمجھے تو یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے یعنی اس کو حق حاصل ہے جی مسئلہ جب یہ تب بیہ ختم کرے گا نا تب بیہ ختم کرے گا جو تب بیہ کی وجہ سے نان نفقہ زوج کے ذمے آیا پھر وہ بھی واپس آ جائے گا اور ساقط ہو جائے گا یعنی نفقہ زوج سے بسبب رجوع کرنے مولا کے تب بیہ سے آگے سمجھے جی نہیں پڑھی جی صحیح اچھا ہوئے خود رو فَإِن بَوَّأَهَا یعنی اگر کر دیا گیا زوج کے لیے تب بیہ کیا زوج نے وہی نا جی کیا زوج اور ترک کر دیا استخدام کو اصل گالو مولا دیے کہ مولا نے تب بیہ کر دیا اصل زوج ہے نا مولا ہوئے تو پھر بالکل گل بازے جی کہ اگر کر دیا مولا نے یعنی انفعال للزوج ہو جائے تو پھر بھی واضح ہے کہ اگر کر دیا مولا نے زوج کے لیے تب بیہ اور ترک کر دیا استخدام کو پھر ظاہر ہوا مولا کے لیے یہ کہ استخدام خدمت لے گا لونڈی سے تو باطل ہو جائے گا تب بیہ اور استخدام صحیح ہے وجہ کیا ہے اس لیے کہ حق باقی ہے لے بقائل ملک پس نہیں ساقط ہوا حق بالتب بیہ مرتن کے ساتھ جیسے نہیں ساقط ہوا حق نکاح کے سبب سے آگے سمجھے تو لہٰذا بھی اس کو دوبارہ حق حاصل ہے جی سمجھتے پہ ہوں کتنے غلطی ٹھیک کر چلے سارے چنگی گل جے جڑے ٹھیک ہو گئے کل پڑھان لگا سوکھے ہو شہزادے ہو بھائی گامے ہو اچھا جی اگے جی اجن نفقہ تو ساقطت اجن نفقہ تو وہ جو کریں یعنی مطلقاً یعنی مطلقاً اگر ساقط کر دیا مولا نے تب بیہ مطلقاً تو مطلقاً نفقہ بھی ساقط ہے مطلقاً نفقہ بھی ساقط ہے اچھا اگر مولا خدمت لیتا ہے لونڈی سے دن کو اور لوٹا دیتا ہے اس کو زوج کے گھر کی طرف رات کو تو ہوگا نفقہ نہار کا
مولا پر اور نفقہ رات کا زوج پر ضافل کرنی ہے. اور جو محلے دے مدرسے دے منڈے پڑھتے ہیں مدرسے جا کے دن دی روٹی مدرسے شام دی روٹی یہ مدرسہ سسٹم ہو جائے گا. مطلب ہے چلو. اور نہ خدمت لے اس سے یعنی مولا. پس اگر تبویہ کر دیا لونڈی کا رجوع کیا مولا نے تو صحیح ہے یعنی رجوع صحیح ہے. اور ساکت ہو جائے گا نفقہ زوج سے اسباب رجوع کرنے کے مولا کے رجوع کے تبویہ سے جی. اور نہ خدمت لے لونڈی سے یعنی مولا. بس اگر تبویہ کر دیا مولا نے لونڈی کا تو پھر جو کر لیا مولا نے تو صحیح ہے یعنی رجوع. اور ساقط ہو جائے گا یعنی نفقہ زوج سے بسبب مولا کے رجوع کرنے کے تبویہ سے. ولو خدمته بلا استخدامه لا ای ان خدمت المولا بلا استخدامه مع وجود التبویة لا تسقط النفقة عن الزوج. والتبویة مصدر بوأته منزلا وبوأت له اذا هيأت له منزلا والمولى وان لم يهيئ المنزل فالتبویة تسند الیہ باعتبار انه يمكن الزوج من ذلك. ولو خادمت ہو اگر خدمت کرے لونڈی مولا کی بغیر مولا کے خدمت طلب کرنے کے تو لا. یعنی اگر خدمت کی لونڈی نے مولا کی بغیر مولا کے طلب کرنے کے باوجود ہے کہ تبویہ ہے تو نہیں ساقط ہوگا نفقہ زوج سے. یہ مطلب ہے. مسئلہ سمجھ آئے جی. اچھا جی آگے ایک اور مسئلہ ہے پہلے پڑھنا پھر کے چل دیں. لو خادمت الامت مولاها بعد تبویت بردا زوجها لیکن من غیر ان یستخدمها المولا تو لا یسقط نفقتها عن الزوج. کیوں؟ لوجود الاحتباس تے عدم مانے کوئی نہیں. احتباس موجود ہیں دے قبضے چندی رضا نال جا رہی ہے. الا مگر یہ کہ نکلے زوج کے پاس سے باوجود اس کے منع کرنے کے تو اب وہ ناشزہ ہے تو نفقہ کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. تبویہ وہ ایک سوال ہے اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. تبویہ مصدر ہے. کہتے ہیں بوأتہ منزلا ٹھہرایا میں نے زید کو گھر میں. بوأت لہ ٹھکانہ بنایا میں نے زید کے لیے جب کہ مہیا کرے تو اس کے لیے ٹھکانہ. آگے سمجھے. اور ایک قانون لکھیا جے بوأتہ تا بوأتہ میں تے بوأت لہ میں مضمومہ ہے اور حیأت میں مفتوح ہے سیغہ خطاب کے ساتھ. یعنی کہتو بوأتہ منزلا بوأت لہ اذا جعلت المنزل لہ مہیا فاحفظ هذا في امثال هذه العبارة سرها بشهاب خفاجی في حاشیہ تفسیر بیضاوی المسمى بعنایت القاضی وتفصیلہ فیہ. اشار الشارع بذکر العبارتین الى ان تبویہ یہ متعدی بنفس ہی بھی ہے تو متعدی باللام بھی ہے. تو اصل یہ لغت کا قانون بیان کیا ہے کہ یہ جو مثالیں ہوتی ہیں نا پہلے جو سیغہ ہوتا ہے نا وہ متکلم کا ہوتا ہے. اگلا سیغہ مخاطب کا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کب جب کہ تو یہ کہے تو اس وقت تو یہ کہہ سکتا ہے. آگے سمجھے تو پوری گل سمجھائی نہیں جی اگے دسی جی. اچھا جی ہوں سوال ہے تو اس کا جواب ہے. مولا نے اگرچہ نہیں مہیا کیا مقام وہ تو زوج دے ذمہ ہے پس تب ویا مسند کیا گیا زوج کی طرف مولا کی طرف کہ مولا نے تب ویا حالانکہ انہوں نے دخل کوئی نہیں.
یہ کیوں ہے؟ باعتبار اس کے کہ مولا نے قدرت دی ہے زوج کو اس سے وہ ان دی اجازت نال ملے ہے تو گویا مولا نے تب بیان کیا ہے۔ دفع دخل مقدر تقریر الدخل یہ ہے کہ تحیت المنزل جو ہے لا یفعلها المولا بل الزوج، کیونکہ زوج ہی تو تیار کر مہیا کرتا ہے گھر اپنی زوجہ کے لیے، تو تب ویا کا اسناد کیسے ہو گیا؟ کس کی کیسے اس نے دا تب ویا تو وہیا بمعنی الی المولا تقریر دفع ان المولا یجعل الزوج قادرا علی هذه التبویۃ، کیونکہ اگر منع کر دے مولا زوج کو اس سے تو نہیں ہو لم یفعل ذالک فکان اسناد التبویۃ الی الزوج اسناد الی السبب۔ سمجھا گی جی؟ تو تبویہ کا اسناد جو ہے نا الی الزوج نہیں الی المولا تھے، الی المولا سنتے پہ ہے نا؟ سبب کون ہے؟ مولا ہے جی، سمجھائیے جی۔ یہ ہو سکتا لفظ اصل جو ہے مزوج کی ہوئے شادی کرانے والا، تو وہ کون ہے؟ تو بعد مرور وقت سے زوج بن گیا ہو، کیونکہ زوج کا دخل نہیں ہے اس میں جی، آگے سمجھے؟ تو یہاں بھی مراد مولا ہے جی۔ اے شاباش ہے جی کہ اسناد تب ویا کا مولا کی طرف اسناد ہے سبب کی طرف۔ توجہ کرے جی، یہ کل باعتبار معنی لغوی کے ہے، معنی لغوی، بہرحال معنی اصطلاحی تب ویا کا وہ جس سے مراد جس کا ارادہ فقہا کرتے ہیں من اطلاق ہاں، اس کے اطلاق سے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جس کو مصنف نے پہلے ذکر کیا ہے، وَهِيَ أَن يُخَلِّيَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ، تو یہ تخلیہ تو حقیقتا نسبت مولا کی طرف ہے، جو تخلیہ کا شرعی معنی ہے وہ تو مولا کے اندر حقیقتا ہے جی، سمجھائے نا؟ یہ جو ہے نا یہ لغوی اعتبار سے ہے کہ اسناد مجازی ہے، وگرنہ جو شرعی تعریف ہے وَهِيَ أَن يُخَلِّيَ، تو یہ تخلیہ کون کرے گا؟ مولا کرے گا۔ تو پھر تب بھی جب ہے یہ تخلیہ تو پھر اسناد حقیقی ہوا جی، اور سمجھیو۔ اور اگر خدمت کی لونڈی نے مولا کی بغیر مولا کے خدمت طلب کرنے کے تو لا یعنی نفقہ ساقط نہیں ہوگا، یعنی اگر خدمت کی لونڈی نے مولا کی بغیر استخدام مولا کے طلب من المولا باوجود تبویہ کے نہیں ساقط ہوگا نفقہ زوج سے، تبویہ مصدر ہے بوأتہ منزلن کی، بوأت لہو کی، جبکہ مہیا کرے تو اس کے لیے ٹھکانہ، اور مولا اگرچہ نہیں مہیا کرتا ٹھکانہ، تبویہ مسند ہے مولا کی طرف، اعتبار اس کے مولا نے قدرت دی ہے زوج کو اس سے۔ اور اگر خدمت کرے لونڈی مولا کی بغیر مولا کے استخدام کے تو لا، یعنی اگر خدمت کی لونڈی نے مولا کی بغیر اس کے استخدام کے باوجود تبویہ کے تو نہیں ساقط ہوگا نفقہ زوج سے۔ اور تبویہ مصدر ہے بوأتہ منزلن کی اور بوأت لہو کی، جب کہ تیار کرے تو اس کے لیے گھر کو، اور مولا نے اگرچہ نہیں تیار کیا، مولا نے یہ تیار مطلب ہے مستری لا کے جی مطلقاً مراد ہے جی مہیا کرے تو اگرچہ نہیں مہیا کیا اس نے گھر کو، پس تبویہ مسند ہے مولا کی طرف، اس اعتبار کے ساتھ کہ مولا نے قدرت دی ہے زوج کو اس سے۔ وَلَهُ إِنْكَاحُ عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ مُكْرِهًا أَيْ يُزَوِّجُ كُلَّ وَاحِدٍ بِلَا رِضَاهُ، مولا کے لیے اختیار ہے اپنے غلام کے نکاح کرانے کا، اپنی لونڈی کے نکاح کرانے کا، درا حال کے مکرہ ہو،
یا درا حال ہے کہ یہ مکرہ ہوں، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ اب بظاہر معنی یہ ہے بھی ڈانگ سے ٹھا آنکھ میں قبول کیتا، تو کہتے یہ مطلب نہیں ہے، یعنی شادی کرا سکتا ہے مولا ہر ایک کی ان کی رضا کے بغیر، یہ مطلب جی، ان کی رضا کے بغیر، ان کی رضا کے بغیر شادی، اگلا بھی داخلہ شادی کرا سکتا ہے ان کی رضا کے بغیر۔ شکر ہے بیٹا جلدی عرصی پوری کر دیتی ہو۔ مکرہن پہ سیگا اسم فاعل حال ہے انکاح کے فاعل سے، یعنی وہ نکاح کرا سکتا ہے، یا سیگا اسم مفعول حال ہے عبد اور لونڈی سے۔ نہیں مسئلہ نہیں مراد اقرا سے اجبار ہما، مجبور کرنا انہاں نو منہ ڈانگ پا کے بول دی مردی کیوں نہ ہے، علل ایجاب والقبول بالضرب ونحوہ، اے نہیں مطلب نال مگر تھپڑ آنکھ میں قبول کیتا، اے نہیں، یہ تو پاکستانی پنجابی کو کلچر ہے کہ سر تے لتر مار کے اتھی کرنا تیرا داخ میں قبول کیتا جی، تو منڈے نے آخنا بھی اتھی مارا۔ اچھا جی، یہ اجبار نہیں بلکہ شادی کرانی زوج کے مولا کی ان دونوں کی بلا ردا ہما، اے مطلب ہے کہ وہ راضی نہ بھی ہوں تو شادی ان کی اپنے طور پر کرا سکتا ہے۔ اگل سمجھیا، اے شابہ سے کما اشارہ الیہ اشارے ہو، اور جائز ہے مولا کے لیے، اور جائز ہے مولا کے لیے اپنے غلام اور اپنی لونڈی کا نکاح کرانا، اپنے غلام اور اپنی لونڈی کا نکاح کرانا، درا حال کے کرا کرنے والا ہو، کے کرا کرنے والا ہو، یعنی شادی کرا سکتا ہے ہر ایک کی، شادی کرا سکتا ہے ہر ایک کی اس کی رضا کے بغیر، اس کی رضا کے بغیر، اور جائز ہے مولا کے لیے اپنے غلام اور لونڈی کا نکاح کرانا درا حال کے مکرہ ہو، یعنی شادی کرا سکتا ہے ہر ایک کی بغیر ان کی رضا کے۔ وَلِحُرَّةٍ قَتَلَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ الْمَهْرُ كُلُّهُ لَا لِمَوْلَى أَمَةٍ قَتَلَهَا قَبْلَهُ، أي قبل الوطء لأنه عجل بالقتل أخذ المهر فجوزي بالحرمان، أما في السورة الأولى فالقاتلة نفسها لا تأخذ شيئا فكمل المهر بالموت، وإنما قال قبل الوطء لأن بعد الوطء المهر واجب في السورتين۔ والے حراتن قاتلت نفسا خبر مقدم ہے تے المہر کلو اگو آرے مبتدا مؤخر، اور حرہ کے لیے ایسی حرہ جس نے قتل کر دیا اپنے آپ کو، خودکشی کر لی بتی سے پہلے، بتی سے پہلے انہیں خودکشی کر لی، تو موت سے مار چکے پکا ہو جاتا ہے، تو مہر سارق المہر کلو، مہر پورے کا پورا ہوگا، مہر پورے کا پورا ہوگا، لکون ہی متعقدن بالموت، تو پھر فائیو قسم و بین وارثاتے ہیں، فائیو قسم و بین وارثاتے ہیں، بین وارثاتے ہیں، کو موت میں منہ پہنچ کے کہے گا بھی اگے شدی مر گئی جی خودکشی کر کے تو بخشش دے سبب پیسے سارے سانوں دے دیو۔ اچھا جی، اور سمجھی گل، سارا مہر اس کو ملے گا، لیکن اسے نہیں لینا، کس نے لینا ہے؟ نہ لونڈی کے مولا کے لیے جس نے قتل کر دیا لونڈی کو، قبل ہو اے قبل الوطی، مولا نے لونڈی کی شادی کرائی، ابھی بطینی کی زوج نے اس نے لونڈی کو قتل کر دیا، تو اس لونڈی کو مولا کی طرف سے حقمار نہیں ملے گا، حقمار آگے سمجھے، وجہ اس کی کیا ہے، توجہ کرے جی، او بلو کانا، اگر او بطی کے بعد دو صورتیں آگے آ رہی ہیں، وجہ یہ ہے کہ مولا نے جلدی کر دی قتل کے سبب سے اخذ بار کی، اس نے جو قتل کر دیا تو یہ مہر لینے کی غرض سے اس نے قتل کیا، اگرچہ وہ نہیں مانتا لیکن بظاہر یہ کس نے جلدی مہر لینے کی وجہ سے کیا کر دیا، قتل کر دیا ہے، لہذا پس جزا دیا جائے گا حرمان کی، آگے سمجھے، ایل محرومیت منہ۔ سوال ہے جب حرہ خود قتل کرے تو مہر پورا ہے، وہاں بھی تو حرمان ہونا چاہیے تھا، بہرحال صورت اولا میں وَهِيَ مَا إِذَا قَتَلَتِ الْحُرَّةُ نَفْسَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ،
کہ بہرحال صورت اولا میں پس وہ جو قاتلہ ہے اپنے آپ کے نہیں لے گی کوئی شے کہ لے گی، حتیٰ کہ متصور ہو کہ اپنا مہر وہ جلدی لینا چاہتی تھی اس لیے اس نے یہ کام کیا ہے. جی سمجھائیے کہ بھی یہ کہا جائے کہ اس عورت نے اس لیے قتل کیا کہ یہ کیا کرنا چاہتی ہے، یہ بات ہو نہیں سکتی ہے کیونکہ وہ تو مر گئی ہے. تو لہٰذا کامل ہو جائے گا مہر بالموت اے بے تمام. آگے یہ سمجھے. اچھا جی، یہ دونوں جگہوں میں قبل الوطء کی قید ہے، دونوں جگہوں میں محض کا فرمایا ہے قبل الوطء. آگے سمجھے. اس لیے کہ وطی کے بعد خاص صورت ہو حرہ کے قتل کرنے کی یا مولا نے لونڈی قتل کر دی، دونوں صورتوں میں پورا مہر واجب ہے. اس لیے کہ اب مہر واجب ہو چکا ہے کس کے سبب سے؟ وطی کے سبب سے، لہذا اب وہ مہر خام خام ملے گا. سمجھی گل؟ ادھر دیکھو کامنا اور قبل الوطء قیدہ بہی مقید کیا کہ وطی سے پہلے یہ کام ہو، اس لیے کہ وطی پکا کر دیتی ہے مہر سارے کو، پس نہیں دخل وہاں پہ عورت کی موت کو قتلن ہو یا حتفن ہو، موت کو پھر دخل ہی نہیں. جب وطی ہو چکی ہے تو مہر پکا ہو گیا. اچھا جی، قاتلہا یعنی مولا نے قتل کر دیا. پس اگر قتل، اچھا تو جو کرا جی مسئلہ، اگر قتل کر دیا لونڈی کو اجنبی نے، مولا نے نہیں کیا، تو نہیں ساقط ہوگا مہر لونڈی کا. اسی طرح اگر قتل کر دیا لونڈی نے خود اپنے آپ کو، تو پس اسی طرح ہے صحیح ہے. لأن المہر گیا لأن المہر لمولا ولم یوجد منعہ منع لکھا جی، ولم یوجد منہ منع المبدل، کیونکہ اب مولا نے زوج سے مبدل کو منع نہیں کیا جی. اس لونڈی نے خود اپنے آپ کو قتل کر دیا ہے یا کسی اور نے کر دیا ہے. آگے سمجھے. اے شاباش، توجہ کرے جی. مسئلہ جی، شرط ہے مولا نے لونڈی جو قتل کی ہے تب مہر سے محروم ہوگا. شرط ہے قاتل مولا میں یہ کہ ہو وہ قاتل مولا مکلف، تب. پس اگر ہو بچہ، اس نے اپنی لونڈی مار دی تو نہیں ساقط ہوگا جی. آگے سمجھ. اب آپ سوال کریں گے تو اس کی لونڈی کا نکاح کی اجازت کس نے دی؟ تو وہ اس کے ولی نے دی ہے جی، بچے کی. وذالک، اور یہ اس لیے کہ علت سکوت مہر میں دو امر ہیں. مہر جو ساقط ہوتا ہے، اول یہ کہ ہو صادر کام اس سے جس کے لیے مہر ہے. ثانی یہ ہے کہ مترتب ہو اس پر حکم دنیاوی، کوئی بدلہ اس کے ذمہ آئے. پس لونڈی ففل عامات غیر المعزونات، جنہوں ان دینا کام دی اجازت نہیں دیتی، لونڈی غیر معزونات غیر مکاتبہ میں جب قتل کر دے یہ اپنے آپ کو، تو دونوں امر مفقود ہیں. نہ تو اس کو مہر ملنا تھا اور نہ ہی اس پر کو دنیاوی حکم مترتب ہوتا ہے. اور حرہ جب قتل کرے اپنے آپ کو، سمجھ آئیے، یا مولا جو غیر مکلف قتل کرے کس کو؟ اپنی لونڈی کو. قتل امامت ہو تو یہاں جو ہے نا دوسری شے مفقود ہے. کیڑی دوسری؟ دنیاوی. کیونکہ بچے تے بھی حد کو نہیں لگنی. لونڈی نے حرہ نے اپنے آپ نو قتل کیا، حد کس سے لانی ہے جی. اور اگر اجنبی قتل کرے لونڈی کو، یا وارث بل وارث ہو اذا قتل حرتن او امتن، کہ اجنبی میں یا وارث میں جب اس نے کس کو قتل کیا؟ یا لونڈی کو. اور لفظ مرتب. تو پس مفقود ہے اول کون؟
کہ جس کے لیے مہر نہیں ہے. سمجھے نا جی؟ جی. جس کے لیے مہر ہے وہ مفقود ہے. حرہ میں اجنبی کو تو مہر نہیں ملنا، نہیں ملنا، وراثت نہیں ملنی اس کی. اور دوسرا جو ہے وہ لونڈی میں جو جی وارث کا دخل ہی نہیں ہے، وہ تو مولا کا سب کچھ. ایشا بس جی. آگے سمجھے جی. توجہ جی. لِأَنَّهُ أَجَّلَ بِالْقَتْلِ مسئلہ سمجھا جو نکیوں. لِأَنَّهُ یعنی یہ بات کہ مولا نے قصد کیا قتل کے ساتھ اخذ مہر کلے ہی کا جی. قبل اوان ہی، وقت آیا نہیں تے پہلوں، لہذا فجوز یا بحرمان ہی. وہذا اصل یہ کلیہ سنیا جے. وہذا من فروع قاعدہ تے کیڑا من عجل بالشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ. من اجل بالشیء وقت کے پہلے سے پہلے وہ کر دے تو اس کو اس سے اسی لیے محروم ہوتا ہے وارث قاتل مقتول کے ترکہ سے. تفصیلہ فی الاشباح والنظائر، یا علامہ ابن نجیم کی ہے الاشباح والنظائر، اس میں انہوں نے اس طرح قانون بیان کر کے تو اس کے تحت پھر 2-4 جزئیں بیان کرتے ہیں. تو انہوں نے بڑی محنت کی، سارے قوانین کوشش کی ہیں، فقہ کے اصول بیان کیے ہیں، تو ان کے تحت پھر وہ کلیے بیان کرتے ہیں. اس طرح بدایت المجتہد ہے علامہ ابن رشد کی، یہ 2 کتابیں بڑی زبردست ہیں جی. اس طرح فتویٰ دینے کے موضوع پر بھی کتابیں ہیں جی. بسم اللہ. ہاں جی شابہ جی معنی کر ہوئے. اور حرہ کے لیے ایسی حرہ جس نے قتل کر دیا اپنے آپ کو، حرہ کے لیے قتل کر دیا اپنے آپ کو بتی سے پہلے مہر ہے سارے کا سارا، سارا مہر اس کو ملے گا. تو پھر ورثاء اس کو کیا کریں گے؟ نہ کہ لونڈی کے مولا کے لیے جس نے قتل کر دیا لونڈی کو پہلے اس کے یعنی پہلے وتی کے، اس لیے کہ جلدی کی مولا نے کے سبب قتل کے سبب مہر کی پس جزا دیا جائے گا حرمان کے ساتھ بہرحال صورت اولا میں پس وہ عورت جس نے قتل کیا اپنے آپ کو نہیں لے گی کوئی شے پس کامل ہوگا مہر کے سبب سے. فرمایا ہے مصنف علیہ الرحمن نے مسئلہ تین میں قبل الوطیہ اس لیے کہ بعد الوطیہ واجب ہو جاتا ہے تین میں. اور حرہ کے لیے ایسی حرہ کہ جس نے قتل کیا اپنے آپ کو وتی سے پہلے، مہر سارے کا سارا ہے، نہ کہ لونڈی کے مولا کے لیے کہ قتل کیا مولا نے لونڈی کو اس سے پہلے یعنی وتی سے پہلے، اس لیے کہ جلدی کی مولا نے قتل کے سبب مہر لینے کی، پس جزا دیا جائے گا حرمان کے ساتھ. بہرحال صورت اولا میں پس وہ عورت جس نے قتل کیا اپنے آپ کو نہیں لے گی کوئی چیز، پس کامل ہو گیا مہر موت کے ساتھ. اور محض فرمایا مصنف علیہ الرحمہ نے وتی سے پہلے، اس لیے کہ بعد الوطی مہر واجب ہے دونوں صورتوں میں. وزوج الامۃ یعزل باذن سیدها فان العزل منع عن حدوث الولد و ملک مولاها. اچھا جی اور مسئلہ، لونڈی کا خامند عزل کر سکتا ہے لونڈی کے مولا کے اذن کے ساتھ. آگے سمجھے لونڈی کے او نکاح جے نشان لگا جے، اس لیے کہ انزال فی الفرج کا فائدہ اور وہ حبل ہے، یہ فائدہ لوٹے گا مولا کی طرف کیونکہ وہ کٹے بچے ہوندے نے، نہ کہ کدھر لا الہ، نہ کہ لونڈی نو تو فائدہ کوئی نہیں نیسدا، وہ تو پتر دیاں جڑے اندے جمنے نے سارے اندے غلام لونڈیاں بن جانے نے،
اس لیے یہاں کس سے اجازت لے؟ جس کو فائدہ ہے، بس اجازت طلب کرے مولا سے، برخلاف حرہ کے، کیونکہ فائدہ انزال فی الفرج کا لوٹتا ہے نفس حرہ کی طرف کہ وہ اس کے بچیاں بچے ہیں جی، یہ بس اجازت طلب کرے حرہ سے جی۔ آگے سمجھے؟ اچھا جی، وجہ کیا ہے کتاب میں؟ کیونکہ ازل جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ منع کرنا ہے حدوث ولد سے جی کہ بچے پیدا جی نہ ہو، اور ولد جو ہے وہ لونڈی کے مولا کی ملک ہے، تو لہذا پھر اجازت بھی مولا سے لے۔ آگے سمجھے؟ یا ذیل و توجہ کریں یار، مضارع معروف ہے ازل سے، ازل کہتے ہیں انزال خارج الفرج، جی اور وہ مباح ہے عامہ فی عامۃ الواتی میں، جس کی لونڈی ہے وہ اگر وتی کر رہا ہے تو اب مباح ہے ہے نا کہ عامۃ الواتی اپنی لونڈی سے وتی کرنے والے کے لیے مباح ہے، جی، کسی کی اجازت مکروہ ہے حرہ میں مگر حرہ کے اجازت کے ساتھ، اب مکروہ نہیں ہے سمجھا گئی ہے جی۔ اور عامۃ الغیر میں جی اس کے مولا کے اذن کے ساتھ اجازت ہے، اذن کے بغیر ٹھیک نہیں ہے جی۔ اس پر دراصل حدیث ہے، آگے سمجھ، اب 3 صورتیں ہو گئی ہیں۔ باوجہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کے کہ منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہ ازل کرے شخص حرہ سے مگر اس کے اذن کے ساتھ۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قالا ازل کرتوں لونڈی سے اور مشورہ طلب کرتوں حرہ سے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ مشورہ امر طلب کرتوں حرہ سے ازل میں، اور نہ مشورہ طلب کرتوں لونڈی سے، اخرج عبد الرزاق والبہقی۔ آگے سمجھیے۔ اچھا جی، یا ذیلو قال فی المصباح المجامع، مجامع اگر منی نکالے فرج میں وہ جو ابتدا الجماع فی ہے، تو اس کا نام یہ ہے، اگر یہ ہو تو اس کا نام یہ ہے۔ یہ سارے 7-8 نام لکھے نے اگے اس دے دیے، ترجمہ کر لیں۔ اور لونڈی کا زوج، لونڈی کا زوج ازل کرے یعنی کرنا چاہے تو جی اپنے مولا کے اذن کے ساتھ، لونڈی کے مولا، ہاں لونڈی کے مولا کے، لونڈی کے مولا، کیونکہ ازل رکنا ہے حدوث ولد سے، حدوث ولد سے، اور ولد لونڈی کے مولا کی ملک ہے، لونڈی کے مولا کی ملک ہے، اور لونڈی کا زوج، اور لونڈی کا زوج ازل کرے لونڈی کے مولا کی اذن کے ساتھ، کیونکہ ازل وہ رکنا ہے بچے کے پیدا کرنے سے، اور ولد لونڈی کے مولا کی ملک ہے۔ وخجرت امۃ او مکاتبۃ عتقت تحت حر او عبد فإن كانت تحت العبد فلها الخيار اتفاقا دفعا للعاري، وهو أن تكون الحرة فراشا للعبد، وإن كانت تحت الحر ففيه خلاف الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا بناء على مسألة اعتبار الطلاق، فإنه بناء على مسألة اعتبار الطلاق، فإنه عندنا بالنساء فلها الخيار منعا لزيادة الملك عليها، وعنده بالرجال فلم توجد علة الفسخ وهو العار أو زيادة الملك۔ توجہ جی، اختیار دی جائے گی لونڈی یا مکاتبہ، اور بین استور لکھے اس طرح موتقت الباز، اختیار دی جائے گی، آزاد ہوئی، سمجھائیے، حر کے تحت یا غلام کے تحت، یا غلام اس کا زوج حر تھا، شادی شدہ تھی، یا حر ہو یا غلام ہو، کوئی بھی ہو، مکاتبہ ہو عامہ ہو، ان کو جب آزاد کر دے مولا تو مکاتبہ بدلے کتابت دے کر آزاد ہو گئی، تو ان کو اختیار ہے، ان کو چاہے تو اسی نکاح کو بحال رکھیں، چاہے تو اس نکاح کو فسخ اس نکاح کو فسخ کر دیں۔ آگے سمجھے؟ اے شاباش جی، تو نکاح کو فسخ کرنے کی عورتوں کو بھی اختیار ہے،
नाबालगा का निकाह किया बाप दादे ने, उसको इख्तियार है, ये लौंडी है, इसको इख्तियार है। आगे समझिए वजह क्या है, तो करी बस अगर हो लौंडी तहतल अब्द, जी लौंडी और तहतल अब्द, तो बस उसके लिए ख्यार है बिल इत्तिफाक ए बैनना व बैन गैरना। ये इख्तियार क्यों है? आर को दफा करने के लिए। जी। किसको? आर को दफा करने के लिए। वो आर क्या है? वो आर ये है कि हो, अब ये हुर्रा बन गई है, जी हो हुर्रा फिराश लिल अब्द, क्या हो हुर्रा फिराश लिल अब्द, बैन सूर लिखा क्योंकि हुर्रा नफरत करती है अपने फिराश बनने से गुलाम के लिए। जी अच्छा जी, और अगर हो लौंडी तहतल हुर, जी लौंडी तहतल हुर्र, अब यहाँ आर तो नहीं है, बस इसमें खिलाफ है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह का बैन सूर लिखा जे फैंदहु ला तो खैरो, सिर्फ जब लौंडी आज़ाद हो तो खामद गुलाम हो तब इख्तियार है, अगर हुर हो तो अब उसको इख्तियार नहीं है। ये मसला मबनी है मसला इतबार तलाक पर, जी कि तलाक में जौज का लिहाज है या के औरत का लिहाज है, जी जौज का लिहाज है या के औरत का लिहाज है, क्योंकि तलाक हमारे नजदीक बिल्लिसा है। जी औरत हुर्रा है तो 3 तलाक़ें खामद कोई हो, जी औरत लौंडी है तो 2 तलाक़ें खामद कोई हो। तो लिहाजा चूंकि तलाक बिन निसा है, लिहाजा अगर खामद उसका हुर हो तब भी उसके लिए ख्यार है। क्यों ख्यार है? मना करने के लिए, मिलक की ज्यादती के लिए उस पर, जी क्योंकि पहले 2 का मालिक था, वो इसका खामद जो था, जी हुर हो या गुलाम हो कोई भी हो, जी बात हुर की चल रही है, पहले 2 का मालिक 2 का था। मालिक था, अब जब ये आजाद हुई है अब तब का वो मालिक हो जाएगा, कोई भी हो। पहले इसकी जान छूट सकती है 2 से, के साथ, अब 3 से, अब 3 तो से चूंकि छूटेगी। उसका इख्तियार बढ़ रहा है, ज्यादती हो रही है, इसलिए इसको इख्तियार होगा जी, इसको। और इंदा शाफी रदी अल्लाह अन्हु तलाक का इतबार रिजाल के साथ है। किसके साथ है? रिजाल के साथ। तो चूंकि इसका रिजाल हो रहा है जी, तो इसकी तो पहली तलाक़ें 3 थी, लिहाजा कुछ भी नहीं बढ़ेगा जी, लिहाजा नहीं पाएगी इल्लत फसख की, और वो आ रहा है क्योंकि खामद इसका हो रहा है, या मिल्क की ज्यादती है और वो भी कौन है क्योंकि पहले ही। अगर समझी इमाम वाली सूरत में आरते हैं, और तो है तो आर भी नहीं समझी गल, मसला समझो। खुयरत, वही बात बारहा पढ़ी आपने, मजहूल मिन तखयीर, ये ख्यार इसका नाम है ख्यार इत्क, और ये मुख्तस है किसके साथ? लौंडी के साथ, अगरचे मुकातबा हो, अगरचे दबरा हो, अगरचे कबीरा हो या सगीरा हो, बराबर है उसको, बराबर है कि जौज उसका उसकी आज़ादी के वक्त क्या हो, हुर हो या गुलाम हो, ये हमारे नजदीक। जी तवज्जो जी, हुर्रन और अब्दन वफी ज़ौजिल हुर खिलाफ शाफी रदी अल्लाह अन्हु। असल इसमें हदीस है हज़रत बरीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की, जो कि आज़ाद करदा लौंडी हैं, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा की, क्योंकि आपने जब आज़ाद किया बरीरा को तो जाने कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको फरमाया कि तहकीक कद आता का बुद्उ के, तेरी इज्जत आज़ाद हो गई है, तेरी इज्जत आज़ाद हो गई है, बस फख्तारी, तू इख्तियार कर, खा अपने आप को, खा अपने आगे जो समझे। ऐसे की सरकार ने इख्तियार दिया। अखरज इब्न साद फी तबकात व दार कुतनी काला ले बरीरा, सरकार ने फरमाया इज़हबी फ़क़द आता का मा के बुदआ के, आगे समझी जी। सहीहैन वगैरह अन आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा खय्यरहा, सरकार ने ख्यार दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ज़ौज से, तो बस उसने इख्तियार कर लिया अपने आप को। अब बस ये तो मसला हो गया, उन ज़ौज हुरसी के गुलाम से असल मसला इथे वे वख्तुलिफ़ रिवायात फ़ी अन्ना ज़ौजहा वकान इसमु मुगीस वकाना बिल इत्तिफ़ाक़, पहले तो गुलाम था, इनकी आज़ादी के वक़्त वो आज़ाद हो चुका था या गुलाम ही था,
وکان عبدن بالاتفاق قبل ذلك هل كان عند اتقیا حرا معتقا او عبدا فروى البخاری و اصحاب السنن عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قصہ بریرہ رضی اللہ عنہ وفی آخرها قال الاسود کان زوجها حرا جی آگے سمجھے جی تب اخرجوا عن اکرمان ابن عباس ان زوج بریرہ کان عبدا اسود جی غلام سے نالے ذرا کالے رنگ دے تا تو اپنے آپ نے اختیار کیتا جی یقال له مغیث جی پس مسند کیا شافیہ نے بے احادیث عبودیت ہی جی اور زن کیا کہ نہیں خیار لونڈی کے لیے جب آزاد و تحت حر. ہمارے اصحاب نے ترجیح دیا روایات حریت کو لکون خبرها خبرا عن تحقق جی حضرت عائشہ رضی و اللہ ایان عنہ آپ نے خود دیکھا و ہے خبر عبودیتها مبنی علی استصحاب الحال. جی وہ غلام تھے ایسی جی وہ یار ہوتا وہ نہیں یار ہوتا ہے پتو جا سی کہڑیاں گلاں نہیں تو جا کے ویکھتے سی اصل ہے کہ جڑی وہ پچھلی گل ہوندی استصحاب حال ملائے وہ بھی انج ہو گیا ہے وہ پچھلے نال ویکھ کے ملاحظہ جی. نویں گل جڑی ہوندی وہ تاں ہوندی جے کوئی نویں دلیل ہووے تا جی آگے سمجھے. یعنی بقا ما کانا علا ما کانا ومنہم من جمع بعض نے ان کو جمع کیا بائیں طور کے خبر عبودیت سے خبر ہے اس کے سابق حال سے اور خبر اس کی حریت ہے خبر ہے اس کی طاری حال سے. جنہوں نے کہا ہے نا کہ وہ غلام تھا یعنی پہلے تھا جنہوں نے کہا ہو رہا ہے یعنی اب وہ حر ہو چکا تھا. پس ثابت کیا خیار فی الحالتین وَهُوَ الْأَقْوَى ایک الاقوى نظرن بھی تے دلیل اور ایدو ہو بے حدیث دار قطنی میں ابن سعد دال علانا منشا الاختیار ہوا ملکو بود ایہا سونیا فرمایا تو اپنی عزت کی مالک ہے جی سمجھا گی تیری عزت بھی تیرے ساتھ آزاد ہو گئی ہے جی. تو یہاں زوج کا ذکر ہی نہیں ہے بات عورت کی ہے. وَشَيَّدُو ہو اور پکا کیا ہمارے بزرگوں نے اس کو بما تقرر عندہم کیا من اعتبار عدد طلاق بالنساء خیر ہوئے عدد طلاق بالنساء کما مرہ وسیاتی کیونکہ لونڈی بینا ہوتی ہے تطلیقتین کے ساتھ برابر ہے کہ زوج اس کا غلام ہو سمجھے نا جی. اور حرہ بینا ہوتی ہے تین کے طلاقوں کے ساتھ وہ زوج اس کا اور اس کا زوج ہو یا عبد. ایشا بس جی. لہذا فبعد ما آتا قط تخیرا فی الصورتین حضرن یا تخیرا حضرن عن ثبوت الملک زائد علیہا وزیادت التفصیل فی حاضر الباس فی کتب الرسول. اور کچھ سمجھی گا لگا میں اگلے پاسے فلم تو جد گنا پہ فلم تو جد کیونکہ نہیں ہے آر فی صورت کون زوج حرن جی اور نہ اشفاقے کا مطلب چل رہا ہے اور نہیں زیادہ ملک جی کیونکہ پہلی تنہ دا مالک کیوں جی ہاں پایا گیا ہے آر ان دا کون زوج عبدن اس لیے اس وقت جو ہے نا اختیار ہے جی ویسے نہیں ہے آگے سمجھو. اور اختیار دی جائے گی لونڈی یا مکاتبہ اور اختیار دی جائے گی لونڈی یا مکاتبہ جو آزاد ہوئی جو آزاد ہوئی حر کے تحت اور کے تحت یا عبد کے تحت یا عبد کے تحت او بین استور اے سوان کانا زوجوہا اندہ اتکہا حرن او عبدن پس اگر ہو لونڈی تحت العبد بس اگر ہو لونڈی تحت العبد پس لونڈی کے لیے خیار ہے اتفاقاً لونڈی کے لیے خیار ہے اتفاقاً دفع کرنے کے لیے دفع کرنے کے لیے آر کو آگے سمجھے جی اے شاباش سے کیونکہ یہاں طلاق نہیں بڑھے گی کیونکہ وہ تو غلام ہے جی سمجھے نا جی. تو طلاق ہمارے نزدیک عورتوں کی نسبت سے ہے تو پہلے طلاق 2 ہیں لونڈی ہونے کے اعتبار سے اب طلاقیں 3 ہیں اس کے اپنے حرہ ہونے کے اعتبار سے خامد کو دخل کر دیے صرف اکیلی آر ہی آر ہے بات سمجھیے ایشا بات جی. اور وہ آر یہ کہ وہ حرہ فراش للعبد فراش للعبد قرآن مصدریہ ہے کہ ہونا حرہ کا فراش للعبد
اور اگر ہو لونڈی اور اگر ہو لونڈی تحت الحر تحت الحر بس اس میں خلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، خلاف امام شافعی رحمہ اللہ کا، اور یہ مبنی ہے اور یہ مبنی ہے طلاق کے اعتبار کے مسئلے پر، طلاق کے اعتبار کے مسئلے پر، کیونکہ طلاق عندنا کیونکہ طلاق عندنا نساء ہے، نساء ہے، ایسا لونڈی کے لیے خیار ہے، لونڈی کے لیے خیار ہے، اس کے لیے لونڈی منع کرنے کے لیے، منع کرنے کے لیے ملک کی زیادتی کو لونڈی پر، ملک کی زیادتی کو لونڈی پر، زیادتی الحاصلہ بعد اتکے ہاں کہ ہون مولا ہون دا خامد دن طلاقہ دا مالک بن جانے، اور اندہو اور عندہو بالرجال، بالرجال، یہ مطلب اندہو طلاقوں کا اعتبار، او بین سور زوجات الحر تبینو اندہو بسلاسن وَإِنْ كَانَتْ آمَتًا، سمجھائیے جی، جی وَزَوْجَةُ الْعَبْدِ بِسْنَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً، جی کیا مطلب ہے؟ بس نہیں پائی گئی علت فسخ کی، علت فسخ کن کے نزدیک امام شافعی صاحب کے نزدیک بھائی نہ آ رہے تھے نہ زیادتی ہے، جی، اور وہ آر ہے یا ملک کی زیادتی ہے، ملک کی زیادتی ہے، دونوں کوئی نہیں، اور اختیار دی جائے گی لونڈی یا مکاتبہ جو آزاد ہوئی جو تھی جو آزاد کے تحت تھی یا غلام کے تحت، پس اگر ہو لونڈی غلام کے تحت پس لونڈی کے لیے خیار ہے بالاتفاق، دفع کرتے ہوئے عار کو، اور عار وہ یہ ہے کہ ہونا حرہ کا فراش عبد کے لیے، اور اگر ہو لونڈی حر کے تحت پس اس میں خلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، اور یہ مبنی ہے طلاق کے اعتبار کے مسئلہ پر، کیونکہ طلاق عندنا بالنساء ہے، پس لونڈی کے لیے خیار ہے، منع کرتے ہوئے ملک کی زیادتی کو لونڈی پر، اور عندہ بالرجال ہے، پس نہیں پائی گئی علت فسق کی، اور وہ عار ہے یا ملک کی زیادتی ہے۔ امۃ نکحت بلا اذن فعتقت نفذا ولم تخیر لانها قد ردیت وما سمیت، لونڈی نے نکاح کیا بغیر اذن کے، ابھی مولا نے اجازت نہیں دی تو نکاح موقوف ہے کہ کوئی نہیں؟ موقوف ہے۔ ادھر یہ ہے کہ یہ لونڈی آزاد ہو گئی، لونڈی تو وہ موقوف نکاح نافذ ہو جائے گا، اب اس کو اختیار نہیں ہے، اب اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ نکاح فسخ کر دے، اس واسطے کہ نیاب مہندی لائیے لأنہا قد رادیت، جب اختیار نے اجازت تو بغیر کیتا ہے تو رضا نال کیتا ہے کہ اس لیے اس کو اختیار نہیں ہے۔ سننا پہ جی اے شاباش، اے من مانیہ کرنے دے سلے نہیں۔ آمتن اسی طرح حکم ہے عبد میں، خلاصہ یہ ہے کہ عبد یا لونڈی جب نکاح کرے بدون اذن المولا اور بسارا نکاحہ موقوفا، تو نکاح موقوف ہے، لما مرہ کہ انا نکاحہما بدون اذن مولاہما غیر نافذ، اب ہوا یہ ابھی ادھر سودا درمیان میں ہی تھا، ثم آتاکہ المولا، پھر آزاد کر دیا، لونڈی تھی تو لونڈی کو، غلام تھا تو غلام کو، نافذہ نکاحہما السابق، آگے سمجھے، غلام تھا تو اس کا نکاح پکا ہو گیا، لونڈی تھی تو اس کا پکا ہو گیا، لے زوال المانع، لے زوال المانع، کیونکہ مانع تھا تعلق، فإن المانع کانا تعلق حق المولا، مولا کا حق تھا جی متعلق تھا، فقد زالہ تو وہ تعلق تو ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح حکم ہے تو جو حکم ہے اس صورت میں جب منتقل ہو ایک مالک اول سے ثانی کی طرف، کس سے؟ مالک اول سے مالک ثانی کی طرف، اس نے بیچ دیا غلام یا لونڈی کو، یا ہبہ کر دیا، سمجھے نا جی، یا وارث بن گیا، تو اجازت ثانی نکاح سابق تو وہ نافذ ہو جائے گا، یعنی ضروری نہیں کہ مولا کی اجازت کے بغیر نکاح مولا ہی اجازت دے تو نافذ ہوتا ہے، آزاد کر دے تب بھی نافذ ہو جائے گا، ملک بدل جائے اگلا مالک اجازت دے دے،
وذکر فی البحر وغیرہ انہ کذالک حکم المدبرہ، مدبرہ کا حکم بھی اسی طرح ہے جب کہ آزاد ہو گئی جی مولا کی موت کے ساتھ آزاد ہو گئی، آزاد ہونا تھا سمجھائیے جی۔ اور اسی طرح ہے ام ولد، کیونکہ جب آزاد کر دیا اس کو مولا نے جی یا فوت ہو گیا مولا اس سے تو کیا ہو جائے گا؟ نکاح نافذ ہو نافذ ہو جائے گا۔ ان داخل الزوج بہا قبل العتق علی روایت ابن سما محمد رحمہ اللہ، اس لیے کہ واجب ہوگی عدت اس وقت زوج سے پس نہیں واجب مولا سے، جی اما علی ظاہر روایت نہیں واجب عدت زوج سے پس واجب ہوگی عدت مولا سے، ووجوبها منہ قبل الاجازت، واجب کرتا ہے انفساخ نکاح کو جی لعدم حلیت المعتدۃ من رجل لغیرہ حال عدتہ۔ جی اچھا جی بلام نافذہ بے فتح اول وکس نافذہ ماضی معروف لا بے ضم اول مجہول، سمجھے نا جی؟ اصل چیز جو بے نافذ ہو جائے گا فإن الاتق لازم، اصل گل نافذ نہیں ہے گی، وہ آتے قط دی آتے قط جی وہ دسیا سیگا آتے قط، سمجھے گل لکھا نافذ آتے نافذ بے فتح اول و کسر ثانیہ، اصل حاشیہ آتے قط تے وجیے بے فتح اول و کسر ثانیہ ماضی معروف ہے، تو کیونکہ اتق لازم ہے تو آتا کا متعدی آزاد کیا اس نے، تو آتا کا آزاد ہو گیا، سیگا دسیا ولم تو خیر، ولم یعنی نہیں ہوگا اس لونڈی کے لیے خیار اس صورت میں، جی اس لیے کہ خیار محض وہ جب کہ شادی کرائے لونڈی کی مولا، اور یہاں تو تحقیق نکاح کی ہے اس نے بنفسہا و رادیت، اس لیے اس کو اختیار نہیں ہوگا، لونڈی نے نکاح کیا بغیر اذن کے پس آزاد ہو گئی، نافذ ہو گیا نکاح، تو نافذ ہو گیا نکاح، اختیار دی جائے گی اور نہ اختیار دی جائے اس گی، لیے کہ تحقیق راضی ہو گئی ہے، تحقیق راضی ہو گئی ہے۔ آپ نکاح کیتا ہے اس کی جی لونڈی نے نکاح کیا بغیر اذن کے پس آزاد ہو گئی تو نکاح نافذ ہو جائے گا، اور نہیں اختیار دی جائے گی اس لیے کہ تحقیق وہ راضی ہو گئی ہے۔ اگے وما سمی للسید وان زاد علی مہر مثلها لو وطئت فعتقت وان عتقت اولا فلها، ان عتقت ٹھیک ہے فلاح، چلو جی اچھا جی جڑا دا مار مقرر ہویا سی تے ایک نو ملے گا، اور وہ جو مقرر تھا وہ مولا کے لیے ہے اگرچہ زیادہ ہو عورت کے مہر مثلی پر، کب؟ اگر بتی کی گئی زوج سے، جی نکاح تو آیا بغیر اجازت تو تے زوج نے اندر کی کر دیتی تے پیچھے مسئلہ پڑھے ہو کہ مار پکا ہو جائے گا تو مولا نو دینا ہے، پس آزاد ہو گئی، جی اب وتی پہلے ہوئی جی آزادی بعد میں ہوئی، اب جب مار پکا ہو رہا ہے تو وہ کس کا اس وقت کس کا حق تھا؟ مولا کا مولا کا حق تھا۔ جی اور اگر آزاد ہوئی اولا جی اے قبل البتیہ تو فالہا، اب عورت جب آزاد ہو گئی ہے تو نکاح نافذ ہو گیا ہے، جب وتی ہو رہی ہے اس وقت یہ حرہ ہے تو حرہ خود مہر کی مالک ہوتی ہے، سمجھی بات؟ بما سمیہ دھیان کریں یار، حاصل اس کا یہ ہے کہ مہر مسمہ ہوتا ہے لونڈی کے مولا کے لیے، برابر ہے کہ ہو مسمہ مساوی اس کے مہر مثلی کے لیے یا اقل اس سے یا زائد اس پر، اگر وتی کرے اس سے زوج پہلے اس کی آزادی کے، کیونکہ زوج نے نفع حاصل کیا ہے بے منافع بدعہا حال قیام ملک المولا، فیکون عوضہ للمولا، وَإِنْ كَانَ الْوَطْيُ بَعْدَ الْعِتْقِ لَا يَكُونُ الْمَهْرُ لِلْمَوْلَى بَلْ لِلزَّوْجَةِ نَفْسِهَا، لِأَنَّهُ اس لیے کہ زوج نے آخذ المنافع فی حال زوال ملک المولا عنہا، آگے سمجھے، تو لہذا مستقل ہوگی ہے بے نفسہا، فکان العوض لہا، فکان اچھا جی یہ لونڈیاں دا مار مثلی کتنا ہوندا ہے؟
ذکر کیا بعض علماء نے کہ مہر مثل لونڈیوں میں لونڈی اگر باکرا تھی تو اس کی کل قیمت کا جو 10واں حصہ ہے یہ اس کا مہر مثلی ہے. آگے یہ سمجھ. اور اگر سیبہ تھی تو پھر 20واں حصہ قیمت کا نصف عشر. بعض اے میں مشہور غالب لونڈی کا مہر مثل اس کی قیمت کے برابر ہوتا ہے. اور بعض نے کہا کہ نظر کی جائے گی اس لونڈی کی مثل کی طرف جمال میں اور مولا کی طرف نظر کی جائے گی کہ اس نے پہلے لونڈیوں کی کتنے پیسوں سے شادیاں کی ہیں جی. پس اعتبار کیا جائے گا اس کے ساتھ وَهُوَ الْمُخْتَارُ کما فی الفیض لابن کرکی. اور وہ جو مسمہ ہے سید کے لیے اگرچہ زیادہ ہو جائے لونڈی کے مہر مثلی پر اگر وطی کی گئی بس آزاد ہوئی ترتیب ہوئی. اور اگر آزاد ہو گئی اولاً مہر عورت کے لیے وہ جو لونڈی سے جو ہن ہر رہا ہے. اور وہ جو مقرر کیا گیا ہے سردار کے لیے ہے. وہ سردار کتنے آگے آقا کے لیے ہے. آقا کے لیے سید چک پڑ دی مولا کے لیے ہے اگرچہ زائد ہو لونڈی کے مہر مثلی پر. اور اگر وطی کی گئی پس آزاد ہو گئی اور اگر آزاد ہوئی اولاً پس لونڈی کے لیے ہے.